خدا کے لیے مجھے تم اپنے قدموں سے جدا نہ کرنا، ورنہ تو میں مر جاؤں گی۔ ریشما مراد کے قدموں میں جھکی اس کے پیروں کو آنسوؤں سے دھوتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، اور مراد حیران و پریشان سا کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ روتی بلکتی ریشما کو چپ کرائے۔ جی خدا کے لیے کچھ تو بولو، اگر تم نے مجھے خود سے علیحدہ کیا تو میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی، میں تم بن نہیں رہ سکتی۔ اب ریشما کی چیخیں تیز ہو رہی تھیں، مراد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ریشما کی چیخیں اس کا دل اڈھیر رہی تھیں، مگر وہ بہت مجبور تھا، بلکہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پیاری بیوی ریشما کو چھوڑ دے، اس کو 3 حروف کہہ کر اس رشتے کو ایک جھٹکے سے توڑ ڈالے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود سے علیحدہ کر دے، اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات کو بھول جائے۔ کچھ تو بولو۔ ریشما نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھے رکھے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریشما کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں نے مراد کے دل میں ہلچل مچا دی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، گال ہلدی کی طرح زرد تھے، سیاہ گھنیرے بال بکھر گئے تھے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مراد کے جی میں آیا وہ ان خوبصورت بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے ریشما کے کان میں کوئی خوبصورت سا جملہ کہہ کر اس کے گالوں کی زردیوں کو گلابیوں میں بدل دے، مگر پھر اچانک اسے پنچایت کا فیصلہ یاد آ گیا۔ تم ریشما کو طلاق دے دو، جس طرح اس کے بھائی فضل نے تمہاری بہن شادو کو طلاق دی ہے۔ تم فضل کی بہن کی پیشانی پر بھی وہی داغ لگا دو، کیونکہ وٹے سٹے میں یہی ہوتا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پنچایت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دے۔ تم میری موت اور زندگی کا فیصلہ سنا دو، میں لمحے لمحے کی موت مر رہی ہوں، ایک ہی مرتبہ میرا گلا گھونٹ دو۔ ریشما نے مراد کے گھٹنے سے سر رگڑتے ہوئے کہا۔ سنو ریشما، مراد کے لب کپ کپائے۔ اس نے جھک کر ریشما کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ سسکی، تم تو مجھے ریشم کہتے تھے۔ اتنی جلدی وہ جملہ بھی مکمل نہ کر پائی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو دی۔ تم یہ دیکھو فضل نے کیا کیا ہے، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، برسوں سے وٹے سٹے کی رسم چلی آ رہی ہے، مگر آج تک طلاق نہیں ہوئی، اور تمہارے بھائی نے شادو کو طلاق دے دی ہے۔ آخر کیوں؟ مراد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ تمہارے بھائی نے کون سے جرم کی سزا شادو کو دی ہے؟ تم خود پوچھ لو اس سے، مجھے کیا خبر؟ ریشما نے معصومیت سے کہا۔ پنچایت نے پوچھا تھا اس سے، مگر وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ مراد مٹھیاں بھینچ کر بولا، جی پھر میرا کیا قصور ہے؟ ریشما کے گالوں پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ تم بھگتو۔ مراد ایک دم سنگ دل بن گیا۔ جی تم پڑھے لکھے ہو، ریشما نے یاد دلایا کہ تعلیم تو آگاہی دیتی ہے، شعور دیتی ہے۔ تعلیم حاصل کر کے انسان اپنی رسم و رواجوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ میں نے یہیں رہنا ہے، اپنے رواجوں کو میں کیسے بھول جاؤں؟ ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ریشما نے راہ دکھائی۔ نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی تم مجھے بھگا کر تو نہیں لے جا رہے نا؟ ریشما نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کچھ بھی ہو، پھر ریشما کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دو۔ میرے جسم کو تم نے چھوا ہے، اس کے بعد کوئی مرد نہیں چھو سکے گا۔ اس دل پر تمہارا نام لکھا ہے، اسے میں نہیں کھرچ سکتی۔ گھونٹ دو میرا گلا، مگر طلاق کا شعلہ میری طرف نہ پھینکنا، میں راکھ ہو جاؤں گی۔ میری آرزو یہی رہی ہے کہ تم مجھے قبر میں اتار دو۔ تم گھونٹ دو میرا گلا۔ ریشما اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی، اور پھر روتے روتے مراد کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مراد بالکل بھی نہ گھبرایا۔ اسے پتا تھا کہ جو عورت اپنے مرد کو پوجا کی حد تک چاہتی ہو، وہ کبھی شوہر سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جدائی سے زیادہ وہ موت کو ترجیح دیتی ہے۔ مراد نے اسے پلنگ پر لٹایا اور پھر اس کے قدموں پر جھک گیا۔ ریشم، میری جان، میری روح، میں تجھے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ تجھ سے جدائی میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، عمر بھر کی جدائی کبھی نہیں۔ ہاں، کچھ عرصہ تجھ سے دور رہوں گا، یہ ابدی جدائی نہیں ہوگی، اس جدائی کا عرصہ صرف چند برس ہوگا، تب تک فضل کی لگائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، پھر میں سب کے سامنے تمہیں لے جاؤں گا، بس جان، صرف چند سال کے لیے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے بہتا پانی ریشم کے ریشم جیسے پاؤں دھوتا رہا۔ پھر وہ اٹھا، اٹیچی میں چند جوڑے ڈالے، پھر پلنگ کے پاس آیا جس پر اس کی بیوی، اس کی شریک سفر لیٹی تھی۔ چند لمحے اسے تکتا رہا
اور جھک کر پیشانی پر اپنے کپ کپاتے ہونٹ رکھ دیے، پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور وہ اس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ صبح جب پنچایت کے سامنے اسے فیصلہ سنانا تھا، اور فیصلہ ہر حال میں یہی ہونا تھا کہ ریشما کو طلاق دو۔ ریشما سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی، اور یہ کسی صورت اسے گوارا نہ تھا۔ مراد کھوکھر کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا۔ ان کے خاندان میں برسوں سے رواج چلا آ رہا تھا کہ بچپن میں ہی منگنیاں کر دی جاتی اور ادلے بدلے میں شادیاں ہوتی، جو کہ عموماً کامیاب رہتی۔ مراد 7 سال کا تھا جب ریشما اس کے ماموں سکندر کے ہاں پیدا ہوئی، تو حاجرہ بیگم نے بھائی سے ریشما کو مانگ لیا اور ساتھ ہی 5 سالہ فضل کے ساتھ مراد کی بہن شادو کو منسوب کر دیا گیا۔ مراد کو وہ گلابی گلابی ریشما بہت پسند آئی۔ وہ اسکول سے آتے ہی ماما سکندر کے ہاں پہنچ جاتا اور گھنٹوں ریشما کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت نے محبت کے ننھے سے پودے کو تناور درخت میں تبدیل کر دیا۔ مراد لاہور میں پڑھتا رہا۔ جب وہ مظفر گڑھ آتا تو ریشما اسے منتظر ملتی۔ مراد بھی تو دن گن گن کر گزارتا تھا، اور ریشما سے مل کر وہ اپنی تمام تھکاوٹیں بھول جاتا۔ ریشما کے ساتھ تو وقت پر لگا کر اڑ جاتا اور اس کی چھٹیاں ختم ہو جاتی، اور وہ دل میں آئندہ ملنے کی آس لیے لاہور آ جاتا۔ جب وہ واپس جاتا، امام ضامن باندھتی اور وہ نثار ہو جاتا اس کی اتنی محبت پر۔ جب وہ کہتی، جی جب تم ڈھیر سارا پڑھ کر یہاں آؤ گے تو میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ یہ تم مجھے جی کیوں کہتی ہو؟ وہ کہتا ہے، پھر کیا کہوں؟ وہ نہایت معصومی سے پوچھتی، سیدھا نام ہے میرا مراد، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ سرخ ہو جاتی اور مراد اسے دیکھتا رہ جاتا۔ اتنی معصوم اور سیدھی سادی لڑکی تو اس نے کہیں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ خداوند قدوس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا کہ اس نے اس کے مستقبل کا ساتھی اتنا پیارا چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ احساس تشکر سے مراد کی آنکھیں بھیگ بھیگ جاتی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ مراد نے MBBS کیا تو فوراً دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حاجرہ بیگم نے اس کی جاب کا بھی انتظار نہ کیا، کیونکہ انہوں نے شادو کو تو 2 سال قبل ہی بیاہ کر اپنا آنگن سونا کر لیا تھا۔ اب وہ ریشما کو لا کر اپنے سونے آنگن میں ریشما کی جھانجروں کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کے وجود سے اپنا گھر آباد کرنا چاہتی تھیں۔ مراد کی شادی ہو گئی، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ریشما کو تو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوتا۔ مراد ہنی مون منانے اسے مری سوات لے گیا، اور یہ حسد کا پہلا بیج تھا جو کہ مراد کی بہن شادو نے اپنے دل میں رکھ لیا، کیونکہ فضل تو بالکل جاہل گوار تھا، جو کہ اپنی سرمے سے بھری آنکھوں سے نت نئے محبت کے پوز اس کی طرف پھینکتا رہتا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا پھر والدین کی نظر بچا کر آنکھ مار دیتا۔ شروع میں اسے یہ سب اچھا لگتا، مگر ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بھی تو دل بھر جاتا ہے۔ اسی طرح شادو کا بھی ایک ہی طرح کی محبت کا انداز پا کر دل مردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ چونکہ فضل کو خود سرما پہننے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ شادو سے بھی روز اسی بات کی فرمائش کرتا کہ وہ بھی روزانہ آنکھوں میں سرما ڈالے، اور شادو کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ فضل سے دور ہونے لگی۔ اس کی محبت کا جواب بڑی سرد مہری سے دیتی، اور اس کی وجہ بھی اور تھی۔ گاؤں میں بینک کی نئی شاخ کھلی تھی، جس کا منیجر بہت خوبصورت تھا۔ نام اس کا شاہ رام تھا۔ صبح جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر بینک آتا تو سرسبز کھیتوں میں کام کرتی ہوئی کتنی ہی عورتیں کام چھوڑ کر اسے تکنے لگتیں، مگر اس کا دل اٹکا بھی تو شادو پر۔ اس روز شادو بینک کچھ رقم جمع کروانے آئی تھی۔ فضل شہر گیا ہوا تھا۔ سکندر ماما نے اسے پیسے دیے تھے کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ بس ایک بار کا بینک آنا ہی غضب ہو گیا۔ بہت جلدی نظروں نے دل تک کا فیصلہ طے کر لیا۔ پھر تو چوری چھپے ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ شاہرام نے شادو کی آنکھوں میں کتنے ہی سنہری خواب بن دیے۔ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے شادو بے قرار تھی۔ شاہرام اسے تحفے تحائف بھی دیا کرتا تھا۔ فضل مرد تھا، وہ شادو کا بدلہ بدلہ رویہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، اور پھر بہت جلد اسے شادو کے اکھڑے اکھڑے رہنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، مگر اس نے شادو سے کچھ نہ کہا۔ اسے علم تھا کہ عشق بہت منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، جتنا اسے روکا جائے یہ اتنی تیزی سے ہی دوڑتا ہے۔ جو ہی پورا 1.5 سال بیت گیا
اور پھر ایک روز شاداں پھٹ پڑی، فضل مجھے طلاق دے دو۔ کیوں؟ فضل نے بہت اطمینان سے پوچھا، جیسے کہ یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ بولی۔ اب 4.5 سال بعد تمہیں پتہ چلا ہے؟ فضل نے کہا۔ ہاں، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فضل نے کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی فضل، میں گھٹ کر رہ گئی ہوں۔ یہاں میرا بچپن بھی اسی گاؤں میں گزرا اور جوانی بھی، مگر میں تبدیلی چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں شہر، وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ بچپن اور جوانی ایک جگہ نہیں گزارے جا سکتے۔ تو وہ چونکی اور عجیب نظروں سے فضل کو دیکھنے لگی۔ کیا ساتھی بھی تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ فضل نے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں۔ شادو ایک طویل سانس لے کر بولی، تمہیں پتہ ہے کہ ہماری شادی وٹے سٹے کی ہوئی ہے؟ فضل نے یاد دلایا۔ ہاں، شادو نے کہا۔ تمہارے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا، مجھے پرواہ نہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے لیے زندہ رہتا ہے اور میں بھی اپنے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تم اپنی بہن کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو۔ شادو گرجی۔ نہیں شادو، یہ بات نہیں ہے۔ تم بابا اور پھپھو میں دشمنی کی پہلی اینٹ رکھ رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے اس قدم سے 2 بھائی بہن ایک دوسرے کی صورتوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ کرتے رہیں، میں بس شہر میں رہوں گی۔ وہ اڑ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کیونکہ جب عورت مرد کے پاس نہ رہنا چاہے تو مرد کو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تم بعد میں ضرور پچھتاؤ گی۔ پچھتاوے کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تم کتنی ہی آوازیں دو، میں گزرے وقت کو کبھی آواز نہیں دوں گی۔ اس وقت نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اسے یاد رکھوں؟ شادو نے منہ بنا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ تم نہیں، تمہارا عشق بول رہا ہے۔ فضل دانت پیس کر بولا۔ چلی جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ فضل چیخا اور کمرے سے نکل گیا۔ شادو حیران پریشان رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ فضل اتنی جلدی 3 بول دے گا اور وہ منٹوں میں ہی سہاگن سے طلاقن ہو جائے گی۔ اور پھر نہ جانے کیوں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اپنے رونے کی وجہ اسے سمجھ میں نہ آئی، اور جب سپہر کو وہ اپنے میکے پہنچی تو حاجرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی اتنی لٹی ہوئی نہ آئی تھی، اور پھر اس نے دھماکہ ہی کر دیا۔ اماں، فضل نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ ماں سے لپٹ گئی۔ سارا الزام فضل پر آیا۔ مراد بھی گھر آیا ہوا تھا۔ وہ سروس لاہور میں کرتا تھا، مگر ہر 15 روز بعد 1-2 روز کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ ریشمہ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ ریشمہ اس کے ساتھ رہے، مگر وہ اپنی پھوپھی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اور مراد شوخی سے پوچھتا، شادی تمہاری میرے ساتھ ہوئی ہے یا اماں سے؟ تو وہ شرما کر کہتی، اگر پھوپھی اماں نہ ہوتی تو تم کہاں سے آتے؟ مجھ پر پہلا حق ان کا ہے، پھر تمہارا۔ تو مراد اس پر نثار ہو جاتا۔ اب بہن جو طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجا کر آئی تھی تو مراد کا دل اجڑ کر رہ گیا۔ ریشمہ کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ کر رہ گیا۔ اس کی چھٹی حص اسے باخبر کر رہی تھی آنے والے وقت سے، جو کہ اس کی ازواجی زندگی میں انگارے بھرنے کے لیے آنے والا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شام کو پنچایت بیٹھی اور فیصلہ یہ سنایا کہ مراد بھی فضل کی بہن کو طلاق دے کر حساب برابر کر دے۔ اور جب لٹا لٹا سا مراد عشاء کے بعد گھر آیا تو ریشمہ تو پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس نے مراد کے قدموں میں سر رکھ دیا کہ وہ اسے خود سے جدا نہ کرے، اور مراد ایسا نکلا کہ اسے بے ہوش چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ صبح جب حاجرہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں تو وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی تو آنکھوں کے آنسو تک خشک ہو گئے تھے۔ حاجرہ بیگم کتنی ہی دیر تک دروازے کے بیچ کھڑی اپنی بیٹیوں جیسی بہو کو دیکھتی رہی۔ بھلا وہ کیسے اس پیاری سی لڑکی کو بھیج دیتی واپس؟ کتنی چاہت سے وہ بیاہ کر لائی تھی اسے، اور اب اپنی بیٹی کی کوتاہی کی سزا اسے دیتی؟ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ فضل تو رات ہی سب کچھ انہیں بتا گیا تھا شادو کے سامنے، اور گڑ گڑا کر بولا تھا، پھپھو جی، میری بہن کا گھر نہ اجاڑنا، تمہاری بیٹی نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی ہے۔ اور حاجرہ بیگم جو بہت غصے میں تھی، جب انہوں نے شادو کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا کہ فضل جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے۔ تب انہوں نے ایک طویل سا سانس کھینچا۔ نہیں فضل، تمہاری بہن یہیں رہے گی۔ میری بیٹی کی کمینگی کی سزا بہو کو نہیں ملے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ پنچایت کچھ نہیں کرے گی۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک فضل کو یقین دلاتی رہی کہ اس کی بہن کو کوئی دکھ نہیں ہوگا،
یہاں جیسے وہ پہلے رہا کرتی تھی ویسے ہی رہے گی۔ فضل کے جانے کے بعد جب وہ بہو کے کمرے کی طرف آئیں تو پہلے تو وہ جھجکیں مگر پھر اندر آ گئیں۔ وہ سمجھیں کہ ریشمہ سوئی ہوئی ہے، مراد شاید یہیں کہیں ہوگا، اور وہ پرسکون سی ہو کر اپنے کمرے میں جا لیٹی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور کیوں نہ ہوتی، بیٹی خود کو اجاڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کون قبول کرے گا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیٹی نے اپنا سائبان ڈھونڈ لیا ہے۔ فضل نے انہیں شاہرام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولے تھے، مگر کہیں بھی یہ نہ کہہ سکا کہ پھوپھی آپ کی بیٹی شہر کے خواب دیکھ رہی ہے، وہ بھی شاہرام کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک نیا گھر بسانے کے۔ مگر نہ جانے فضل نے یہ سب کیوں نہ بتایا، شاید وہ پنچایت کے سامنے اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ سبھی ہنستے، کوئی یہ نہ دیکھتا کہ ان کی ہنسی حساس دلوں میں کتنے زخم کر ڈالے گی۔ لوگوں کو تو بس ہنسنے سے کام ہوتا ہے۔ ہاجرہ بیگم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بہو کو دیکھے جا رہی تھی، پھر ریشمہ بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھی اور ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ پھوپھی اماں، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے پھوپھی اماں مجھے خود سے مراد سے جدا نہ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، تم یہیں رہو گی میرے پاس۔ انہوں نے جھک کر ریشمہ کو اٹھایا اور سینے سے لپٹا لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بہوئیں واپس بھیجنے کے لیے تو نہیں لائی جاتی۔ ہاجرہ بیگم ریشمہ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، اور ریشمہ نے پرسکون ہو کر ایک طویل سانس لی۔ اب اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ پھر اسے مراد کا خیال آیا۔ پھوپھی اماں وہ یہیں کہیں ہوگا، انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ تم پرسکون رہو، پریشان مت ہونا، اچھا؟ ہاجرہ بیگم نے اس کے گال چومے اور چلی گئیں۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور پھر شام کے کندھوں پر بھی رات جھکنے لگی، مگر مراد نہ آیا۔ ریشمہ نے اس کی اٹیچی دیکھی، وہ غائب تھی، اور گزرتا ہوا ایک ایک پل اسے بتا گیا کہ اس کا شوہر چلا گیا ہے، اس کی زندگی کا ساتھی اسے چھوڑ گیا ہے۔ وہ منتظر ہی رہی، اور وہ ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا، اپنے سامنے آتی ہر چیز کو روندا ہوا۔ شادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہرام کے ساتھ چلی گئی۔ ہاجرہ بیگم نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوٹ کر یہاں نہ آئے، آج سے وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اور پھر وہ واقعی لوٹ کر نہ آئی۔ پورے 11 برس بیت گئے، ریشمہ نے کبھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ کیا خبر کبھی مراد لوٹ آئے، وہ سوچتی، مگر وہ تو ایسا گیا کہ جیسے اپنی ریشم کو جانتا ہی نہ تھا۔ اس عرصے میں فضل نے کہاں کہاں نہ اپنی بہن کے سواگ کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ فضل تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچتا، ریشمہ عورت ہے، شادو بھی تو عورت ہے، ریشمہ بھی اسی زمین کی ہے، شادو بھی یہیں کی تھی، پھر دونوں میں اس قدر فرق کیوں ہے؟ اف، شادو تم نے کتنے لوگوں کو دکھی کیا، اللہ کرے تم بھی سکھی نہ رہو، ہمیشہ تڑپتی رہو۔ ریشمہ اپنے مراد کا انتظار کرتی رہی۔ ہاجرہ بیگم نے کئی مزاروں پر جا کر منتیں مانگی، خدا کے حضور گڑ گڑاتی رہیں۔ تبھی انہیں پتہ چلا کہ ایک نئے بزرگ ساتھ والے گاؤں میں آئے ہیں۔ وہ ہر جائز کام کے لیے ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ بیگم زبردستی ریشمہ کو ان کے پاس لے گئیں۔ وہ راستے بھر یہی کہتی رہیں، پھوپھی اماں اگر مراد آ گیا تو کیا کہے گا، میں اسے نہ ملی تو ناراض ہوگا۔ مگر ہاجرہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی، وہ تو دیوانی ہو گئی تھیں اپنے ساجن کی جدائی میں۔ ان بزرگ نے ریشمہ کی حالت دیکھی تو انہیں ریشمہ جیسی وفا شعار عورت پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا، تم یہ تعویذ لو اور چرخہ کاٹو، چرخے پر اسے باندھ دینا اور چرخہ الٹا چلانا۔ اور ہاجرہ بیگم کو اشارہ کیا کہ لے جاؤ اسے۔ ہاجرہ بیگم جلدی سے اسے لے آئیں۔ پھر تو ریشمہ کو صرف ایک ہی کام رہ گیا، وہ سارا دن نیم کے درخت کے تلے بیٹھی چرخہ چلاتی رہتی اور اس کی نگاہیں دروازے پر لگی رہتی۔ جوں ہی پورے 22 روز گزر گئے، ریشمہ کے بازو چرخہ چلا چلا کر شل ہو چکے تھے، آنکھیں انتظار کر کے تھک چکی تھیں، مگر شاید خدا کے حضور اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں۔ 11 سال کی ریاضت کام آ گئی تھی، اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ بے شک آنگن میں داخل ہونے والا مراد ہی تھا، پہلے سے کتنا بدل گیا تھا، گزرتے وقت نے اس پر بھی اپنے نشان چھوڑے تھے۔ کن پٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں میں ویرانیوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا، چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ تھی۔ ریشمہ کے ہاتھ چرخہ چلاتے چلاتے رک گئے، آنکھوں میں قندیلیں روشن ہو گئیں۔
मगर ये कंदीलें एक ही दम बुझ गईं। तमाम खुशियाँ खाकस्तर हो गईं। आरजुओं के फूल झरझर जलने लगे, दिल में अलाव सुलगने लगा और रेशमा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। वो तेजी से उकाब की मानिंद आगे बढ़ी और मुराद को गिरेबान से पकड़ लिया। ये उसने बिछड़े शोहर का स्वागत किया था। मुराद, मैंने तुम्हारी याद में एक एक लम्हा गुजारा है, तुम्हारे लिए इतने आंसू बहाए कि आंखें खुश्क हो गईं। उन आंसुओं का खिराज तुमने इस तरह दिया कि तुमने शादी कर ली और अपने बेटे के साथ मजीद जख्म लगाए आ गए। मेरा सीना तो पहले ही जख्मों से भरा पड़ा है, अब इसमें और जख्मों की गुंजाइश नहीं है। वो मचली जा रही थी। रेशम, मेरी बात तो सुनो। मुराद ने अपना गिरेबान छुड़ाना चाहा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चले जाओ मुराद, चले जाओ। तुमने मेरा मान तोड़ा है, मेरे साथ तुमने धोखा किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम चले जाओ। रेशमा ने मुराद का गिरेबान छोड़ा और अपने कमरे में भागी। मुराद भी पीछे लपका, मगर तब तक उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। शोर सुनकर हाजरा बेगम और मोहल्ले के दूसरे लोग भी जमा हो गए। हाजरा बेगम जहां बेटे को देखकर खुश हुई, वहीं उसके साथ 4-5 साल के बच्चे को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, कहीं औरत ही है जो एक मर्द के नाम पर अपनी पूरी ज़िंदगी तमाम कर देती है, और मर्द हर कदम पर नया साथी तलाश करना चाहता है। अम्मा आप रेशमा को समझाएं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरे दोस्त अख्तर का बेटा है। इसे उसने अच्छी तरबियत की गर्ज से पाकिस्तान भेजा है, अपने वालिदैन के पास। हालांकि मैंने सोचा भी कि पहले इसे रावलपिंडी छोड़ आऊं, मगर मेरा दिल इतना बेकरार था कि जी चाहा फ़ौरन रेशमा के पास पहुंचूं। अगर वो बेकरार रही है तो मैं भी कम नहीं तड़पा। अम्मा उसे समझाओ। मुराद अपनी माँ के सामने रोए जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा खून इतना बेवफा नहीं हो सकता। हाजरा बेगम ने बेटे की पेशानी चूम ली। फिर उन्होंने कितना ही दरवाज़ा खटखटाया, मगर रेशमा ने कुंडी ना खोली। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर मुराद और फजल ने दरवाज़ा तोड़ दिया। मुराद तड़प कर अंदर दाखिल हुआ, मगर अब तो वहाँ कुछ भी ना था। रेशमा पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, बेहिस्सो हरकत। जिंदगी की कोई भी रमक उसमें ना थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिन्हें मुराद खोकर ने लरसते हाथों से बंद कर दिया। आज उन आंखों का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। उसे जब तक ये उम्मीद थी कि मुराद उसका है, वो मुंतज़िर रही थी। जी, मेरी आरज़ू है कि तुम मुझे कब्र में उतार दो। मुराद के जहन में उस रात का जुमला गूंज गया जब वो गिड़गिड़ाकर उससे इल्तिजाएं कर रही थी, तड़प रही थी। तुम्हारी ये आरज़ू पूरी हो गई है रेशम। काश तुम दिल में मेरी तरफ से शक लेकर इस दुनिया से ना जाती। मेरी जान, तुम मुझे मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम कर गई हो। मैंने तो तुम्हारे बाद किसी और औरत को खुद पर हराम जाना है। मैंने बहुत चाहा लौट आऊं, मगर मैं अपने हाँ के रस्म व रिवाज से वाकिफ़ था। मुझे शक था कि उन्होंने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी होगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम हर रोज़ आशियाओं के दीप जलाती रही हो और वो नाउमीदी के झोंकों से बुझते रहे हैं। मुराद उसके चेहरे पर झुका बोले जा रहा था और आंसू लड़ियों की मानित रेशमा के मुर्दा चेहरे पर गिर रहे थे। आज रेशमा को मरे काफ़ी बरस गुजर चुके हैं। मुराद बूढ़ा हो चुका है। उसने मुजफ्फरगढ़ में ही अपना क्लिनिक खोला हुआ है। रोज़ सुबह शाम वो रेशमा की कब्र पर जाता है, शाम को दिया जलाता है और शायद इसी तरह अपनी बेवफाई का सबूत देना चाहता है उसे। वो जो खुद मरकर हर गम और इंतज़ार से आज़ाद हो गई और उसे इंतज़ार की सलीब पर लटकाती। बस उसे इस वक्त का इंतज़ार है जब वो अगले जहां अपनी रेशम से मिलेगा। ये जुदाई वो आर्जी समझता है, अब्दी मिलन का वो मुंतज़िर है। ना जाने कब उस मिलन का वक्त आएगा। बाज़ मर्तबा मुराद का जी चाहता है वो चीख चीख कर कहे, खुदारा वट्टे सट्टे की शादियों को ख़त्म कर दो। ये कई घर उजाड़ती हैं, कितने दिलों को ज़ख्मी करके नासूर में तब्दील कर देती हैं। कई वफाशुआर बीवियाँ इंतज़ार की सलीब पर लटकती रहती हैं, न मर सकती हैं और न जी सकती हैं। खुदारा इस सौदेबाजी को ख़त्म कर दो। मगर ये चीखें उसके अंदर ही घुट जाती हैं। कभी भी इन अल्फाज को ज़ुबान नहीं मिलती। वो मुंतज़िर है कि कोई और पहल करे, मगर कौन करेगा? इन खोखली रवायात को कौन तोड़ेगा? कौन है जो आगे बढ़े? वो मुंतज़िर है और मुंतज़िर ही रहेगा।